بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو میرا سلام۔ آج میں آپ کو بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ سورہ کوثر کا 33 مرتبہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہوں گے ہماری زندگی میں، ہمیں یہ آپ اگر سن لیں، جان لیں، تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی دن پڑھنے سے محروم نہ رہیں۔ سورہ کوثر کے اتنے فوائد ہیں۔ یہ مختصر سی صورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کی فضیلت بے تحاشا ہے۔ بہت بابرکت والا وظیفہ ہے۔ تمام وظیفوں کا نچوڑ ہے یہ وظیفہ۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، ضدی ہے، یا پھر اب اولاد ہیں، بے اولاد ہیں آپ، یا پھر آپ کو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں، سب پریشانیوں کو یہ حل کر دے گا۔ ایسا فضیلت والا وظیفہ ہے یہ۔ بہت سارے وظیفے کیے ہوں گے آپ نے، لیکن یہ وظیفہ سب وظیفوں کا نچوڑ ہے۔ جو بھی کر لے گا، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے نامراد نہیں ہوگا، ساری مرادیں پالے گا، ساری حاجتیں پالے گا۔ جو بھی جائز مراد ہے، حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاجی سے بچائے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتے چلتی ہوں وقت ضائع کیے بغیر۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہنا ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ باوضو ہو کر کسی بھی ٹائم آپ چاہے نماز پہ بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں شور وغیرہ نہ ہو، خاموشی والی جگہ ہو، پوری توجہ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 33 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ تسبیح پہ پڑھ لیں یا پھر انگلیوں پہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ پہلا عمل ہے وظیفے کا۔ اس وظیفے کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاک نام یا وہابو۔ یا وہابو کو آپ نے 7 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ میں نے بآسانی 7 مرتبہ ایک سانس میں پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد جو تیسرا عمل ہے اس وظیفے کا وہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے ہم نے۔ تیسرا جو عمل ہے اس وظیفے کا نچوڑ، تمام مال و دولت کے وظیفوں کا نچوڑ ہے یہ۔ تیسرا جو عمل ہے اس وظیفے کا آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، تسبیحات فاطمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی تسبیح۔ یہ آپ کو تمام غموں سے نجات دلا دے گا۔ 3 بار آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔
تیسرا کلمہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے، اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو رو کے، رونے والا منہ ہی بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی حاجات کو منوائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے مانگنے والا، وہ جو ضد کر کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسے شرم آتا ہے کہ میں اپنے بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اسے کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ اس وظیفے کی اجازت سب کو ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اس وظیفے کو آپ ایک بار کریں گے تو آپ کو اس کے اثرات نظر آ جائیں گے، کوئی بھی پریشانی ہے دور ہو جائے گی۔ آپ ہر پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی بیماریوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔